ریاض الدین صاحب یہ بتائے گا کہ کل جو کور کمانڈر اجلاس ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو امریکی فوجی ہیں ان کی تعداد میں یہاں پر کمی کی جائے اور اس حوالے سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کچھ اس کو اس انداز میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے پھر امریکی فوجیوں کو یہاں پر رہنے کا لائسنس بھی دیا گیا ہے. تو یہ جو فوجی یہاں پر موجود ہیں امریکی فوجی باقاعدہ طور پر وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ پہلے تو میں آپ کی پہلے جو سوال تھا جس کا آدھا جواب دیا تھا اس کی وضاحت کرتا جاؤں کہ کیوں ایسے ہوا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر ڈسٹروائے ہوا ہے, اس کا آواز آیا, اس کے بعد بھی ہمارے ریئیکشن میں اتنی دیر کیوں لگی. اگر آپ دیکھیے گا 9/11 میں جب امریکہ کے اندر یہ جہاز ہائی جیک کیے تھے اس کے کتنی دیر کے بعد امریکن ریئیکشن ہوا تھا اور کیا وہ اس کو پریونٹ کر سکے تھے؟ اور یہ جتنا بھی ان لوگوں کی انٹیلیجنس تھا, اتنا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, ان کی ڈیٹیکشن ہو سکی تھی؟ یہ نہیں ہوئی تھی. وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس قسم کی پریپریشن نہیں تھی. جب تک آپ کو کسی طریقے سے کسی نمونے سے یا کسی وجہ سے کسی طرف شک شبہ نہ ہو تو آپ اس طرح کی تیاری نہیں کرتے اور وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری صلاحیتیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کو پریونٹ کر سکتے تھے اور اس کی ابھی بھی تفتیش کی جائے گی. اور جو ابھی کور کمانڈرز کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس طرح کی چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب اس گروہ میں جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان میں اس طرح کے لوگ ہوں گے. تو ریاض الدین صاحب اگر اب ہم نے جو آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے جو ریڈار لگائے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں ایسٹ کی جانب, اب انڈیا کے لیے ظاہر ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. اب انڈیا اگر افغانستان میں بھی جیسا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ ویسٹ سے حملہ آور ہو جائے تو کیا ہم پھر یہ بہانہ دیں گے کہ چونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے تو پہلے کبھی چونکہ ہوا نہیں ہے؟ یہ بہانہ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر وہاں پہ اگر ویسٹ سے آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جہاز جائیں گے اور وہاں پہ اگر جہاز جائیں گے ان کا ہمیں پتہ چلے گا. اگر انڈین جہاز آتے ہیں, اگر یہ وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جہاز ہیں اور وہ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں تو ہمارے کو اس کے اوپر کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس طرح کریں گے. لوگ ہماری طرف ابھی ویسٹرن میڈیا خاص کر کے انگلیاں اٹھا رہا ہے وہ اس لیے, اگر آپ دیکھیے گا ہمارے پاس یہ لارنس عربیہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس یہ اس طرح کے بے بنیاد شک و شبہ پہ ہم لوگ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کسی ملک میں نہیں کہتے ہیں کہ ہیں, مگر ان کے سوچنے کا نمونہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے وہ خود اپنا چیزیں کرتے ہیں. ہمیں خامخواہ اس کے اندر اپنے اوپر تلانت نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ اتنے برے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ ہیں. ہماری اتنی ٹھیک ہے, ہمارے میں کوتاہیاں ہیں, ہمارے میں کافی چیزیں ہیں جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, مگر ایسے لوگ نہیں ہیں ہمیں جس کے آپ سمجھیں اور کہا جائے کہ ہم لوگوں کے اتنے کنائیونگ اور اس طرح کے نیچر کے لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک چیز کریں اور دوسری چیز کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے نیچر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ریاض صاحب, اب اس سوال کی طرف آ جائے گا کہ امریکی فوجی یہاں پر کیا کر رہے ہیں جن کو ہم نے خود باقاعدہ طور پر اجازت دی ہے کہ وہ یہاں پر رہیں؟ دیکھیے گا ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اس قسم کا ریلیشن 1956 سے. امریکہ میں ہمارے لوگ جاتے بھی رہتے ہیں تربیت کے لیے اور وہاں سے یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں اور اس زمانے سے لے کے ابھی تک کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹریننگ کی چیزیں چلتی رہی ہیں. یا مینٹیننس کے حوالے سے آتے رہے ہیں یا کہ جہاز کی مینٹیننس بتائیں گے کس طرح کرنی چاہیے, یا آپ کی فوج کی ٹریننگ کر رہے ہیں یا آپ کی ایئر فورس کی ٹریننگ کر رہے ہیں یا آپ کی نیوی کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور اب تو جب ایڈ آنی تھی تو اس کے ساتھ کافی ساری باقی اور شعبوں میں بھی لوگ آئے ہوئے تھے کہ آپ کے اسکولوں کو کس طرح ٹھیک کرنا چاہیے, آپ کے لیکن وہ تو سیویلین آئے نا, کیا کرنا چاہیے, ایگریکلچر سیکٹر میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے لوگ بہت سارے شعبوں سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تعداد ہم نے اتنی زیادہ ہو رہی ہے. ریاض صاحب ایک منٹ دیجیے گا, ہماری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی اشرفی صاحب, ہم نے ان پر اعتماد کیا. امریکہ نے ہمیشہ ہمارے اعتماد کو ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب جو کل کیانی صاحب نے کہا ہے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ واقعہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہوا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم اور ادھر ادھر دیکھیں, پوری ملک کی قوم کی قیادت کو, مذہبی قیادت کو, فوجی قیادت کو اور سوئے ہوئے حکمرانوں کو, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور سیاسی ایک دوسرے پر سکور بازی کریں, ہمیں ضرورت ہے ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور صرف لفظی یہ نہ کہیں کہ ہم دیکھیں گے. انہیں بتا دیا جائے کہ اب بہت ہو گئی, ہم نے آپ کے لیے بہت کر لیا, اب آئندہ جو ہے مہربانی کریں آپ, ہماری یہ جنگ نہیں ہے, آپ اپنی جنگ سے بیٹھے. آپ اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے آئے تھے, آپ کا کام ہو گیا, اب جائیے, ہمیں بھی آزادی سے رہنے دیجئے, ہمیں بھی اطمینان سے رہنے دیجئے
اور جو آپ بات کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ جو ہمارا سپاہی ہے، وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا ماٹو ہے. اس میں ول کی کمی نہیں ہو سکتی. مسلمان شہادت کا متلاشی ہو سکتا ہے. پاکستانی قوم کا ہر فرد، ہر نوجوان اللہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. قیادت کو یہ چاہیے، جو ہماری قیادت ہے اس کو یہ چاہیے کہ خدا را وہ اپنے اندر دیکھے کہ ان کے اندر کہاں یعنی خامی جو ہے وہ سیاسی قیادت. جی ماریہ صاحبہ، میرا خیال ہے اس میں ایک چیز ضرور وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہنا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اچھا ریاست، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے ریاست، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس کے لیے میں واپس آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی ماریہ سلطان صاحبہ، آپ اس میں کچھ کہہ رہی ہیں. پہلے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو آپ کے پاس جو مسئلے ہیں امریکہ کے لحاظ سے وہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پالیسی کا فیصلہ نہیں کیا. دوسرا جو اس وقت زمینی دیکھیں ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی پہلے دن سے تھی. ٹیکنیکلی کیپیبلٹی میں ان میں کوئی فرق نہیں آیا. جو چیز فرق لے کے آئی ہے اس وقت، جس کی وجہ سے آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں یا جس کی وجہ سے یہ آپ کو دھچکا لگا ہے، وہ ان کی زمینی طاقت کے اندر اضافہ ہے جو پاکستان کے اندر انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لحاظ سے بڑھی ہے، جس کے اندر ان کے پاس انلیگل کانٹریکٹرز ہیں، یعنی کہ غیر قانونی جو ہیں عناصر، غیر روایتی عناصر، جن کا بہت تیزی سے یہاں جو ہے عمل درآمد جو ہے بڑھ گیا ہے. یہ اس میں جس کی وجہ سے وہ نیٹ ورک اسٹیبلش کر سکے، جس کی وجہ سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آج چلے انہوں نے اسامہ بن لادن کہنے کو ان کو مل گیا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ یہی نیٹ ورک، یہی کرائے کے قاتل کل کو جو ہے صحیح انفارمیشن کے اوپر جو ہے کسی قسم کی اور کارروائی جو کرتے ہیں آپ اس کا جواب کیا دیں گے. پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کو فوجی جو لوگ آئے ہیں تربیت دینے کے لیے، آپ ان میں تو کمی لے کے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ان لوگوں کے لیے بھی کمی لے کے آنی پڑے گی، چاہے اس کے لیے آپ کو قانونی حربے استعمال کرنے پڑے یا آپ کو اپنی سیاسی حکومت کو کہنا پڑے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے ایک ہم آہنگی دکھائیں. آپ کے پاس یہ پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی سیاسی قیادت کا ایک اور نقطہ نظر تھا، آپ کی عسکری قیادت کا ایک اور نقطہ نظر تھا. اس کے بیچ میں آپ مفاہمت چاہتے تھے، اور مفاہمت کی بنیاد کے اوپر آپ نے عوام کو کچھ نہیں بتایا. یہ تمام فیصلے کیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی جو بھی مفاہماتی پالیسیاں ہیں، لیکن یہ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے ماریہ سلطان، ہمیشہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ فوج میں اور ہماری سیاسی قیادت میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور یہ دونوں الگ ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان میں ہم آہنگی تھی تو یہ 7,000 بندے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت زمین پہ، پاکستانی زمین پہ کیا سرزمین پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ویزاز ہیں ان کو کہاں سے ملے ہیں؟ یہ ان کی آپ کے پاس ایک جامع پالیسی موجود نہیں جس میں آپ کے حساس ادارے اور آپ کی جو عسکری قیادت اور آپ کی جو سیاسی قیادت جو مختلف قسم کی جو ہیں ایگریمنٹس کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ ایک سطح سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایک سطح سے کر رہے ہوتے تو آپ کو ایسی صورتحال نہ ہوتی. اس وقت آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کو ایک سیاسی قیادت کی ضرورت ہے اور ایک پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، بالکل. یہ ماریہ صاحبہ، یہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہی ہے جس کو ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں لے کر جائیں گے کہ اب کیا جائے. یہی ہمارا بنیادی سوال ہوگا. اور جیسے ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی کو ترتیب دینا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. امی، فینال کا زمانہ گیا. میرے پاس ہے نیا ڈیٹول ملٹی پرپز کلینر، اب زیادہ پاورفل 4-in-1 فارمولیشن کے ساتھ، جو دے فینال کے مقابلے میں 2 گنا بہتر صفائی اور کرے جراثیم کا مکمل خاتمہ. خوشبو بھی فینال سے کہیں زیادہ بہتر، تاکہ ان کا پلے گراؤنڈ رہے کلین اور سیف. Dettol multi-purpose cleaner cleans and disinfects 2 times better than phenyl. Check. Testing. 1, 2. Check.